جتنے بھی گمراہ فتنے ابھرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ قرآن حدیث اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا گمراہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا دعویٰ کرتا ہے قرآن کا، صرف قرآن، کوئی صرف قرآن حدیث اس کا بھی لیبل لگا لیتا ہے۔ سب سے گمراہ ترین گروہ جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ان کی حقیقت بتائی ہے کہ جہنم کے کتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اور ان کی دعوت کیا ہے؟ یقرؤون القرآن، قرآن کی دلیل سے نیچے نہیں اتریں گے۔ پھر ایسے میں ایک عام آدمی پھر اس کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ اصل دعوت کیا ہے کہ وہ گمراہ ترین شخص بھی قرآن کو ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے، اور اہل سنت، اہل حق، اہل الحدیث، ان کی بھی دعوت قرآن حدیث۔ تمام لوگ یہی بات کرتے ہیں، تعارف یہی کراتے ہیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ملتی ہے اس سے، اور جو قرآن نے ہدایت دی ہے، قرآن نے جو ہدایت دی ہے، راستہ دکھایا ہے، اس راستے کو اگر نہیں بیان کرتے اس کا مطلب ہے کہ چور ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن نے بتائی ہے وہ کب بیان کریں گے آپ؟ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی دیکھا، ہمارے ممبروں پر بھی قرآن حدیث قرآن حدیث، اور قرآن حدیث نے جو راستہ دکھایا وہ کب بیان کریں گے آپ؟ یا وہ آپ کے پیچھے چلنے والا ہدایت ہے کہ قرآن حدیث میں دکھا کر اپنے پیچھے لگاتا رہوں؟ جو قرآن حدیث نے راستہ دکھایا وہ کب، کہاں ہے، کیا ہے وہ؟ سورۃ الفاتحہ سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر سیدھا راستہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو، اس کی پہچان بتا دی ہے کہ کوئی اب دعویٰ نہ کر سکے۔ اس سیدھا راستے کی نسبت کسی شخص کی طرف ہو ہی نہیں سکتی ہم میں سے، اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اضافت اس کی جن لوگوں کی طرف کر دی ہے ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا آپ کو، وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، میرا آپ کا راستہ نہیں۔ اس لیے جو اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے دین کی دعوت، وہ ذات کی طرف، کسی گروہ کی طرف دعوت کبھی بھی اللہ کی طرف دعوت نہیں ہو سکتی۔ دعوت اللہ وہی ہے جس میں اگر کسی شخصیت یا کسی شخصیات کی طرف بات کرنی ہے تو انہی شخصیات کا ذکر ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کا راستہ نہیں ہے یہ۔ جن پر غضب ہوا ہے انہوں نے علم کو چھپایا، علم کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا الگ سے، گمراہ ہوئے، نبی کی تعلیمات ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا الگ دین میں ایجادات کی، بدعات کو دین میں جگہ دی۔ ان لوگوں کا راستہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ انعام کن پر ہوا ہے؟ ہم تو سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہم۔ انعام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں،
اور صالحین ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے یہاں صحابہ تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں، جو کہ ہمارے لیے مختصر بھی ہیں، کہ اس سے وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیین یعنی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور الصدیقین، نبوت کے بعد صدیقیت کا مقام ہے، اور اس امت میں جو صدیق اکبر ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ والشہداء، شہادت، توحید کی گواہی دینا، یہ سب سے بڑی شہادت ہے کہ نبی کی دعوت کی تصدیق کرنا، نبی کی نصرت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے، دعوت ہے، اس کی نصرت کرنا۔ بہت سارے انبیاء کرام اسی دعوت کی خاطر، دعوت کی وجہ سے ذبح ہو گئے، شہید کیے گئے، اور حتیٰ کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو جانا۔ یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس مقام میں بھی امامت کا درجہ وہ صحابہ کو ہے۔ وہ صالحین، اور صالحین جو ہیں نیک لوگ، اس میں بھی امامت کا درجہ صحابہ کو ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ ان کے نقش قدم پر نہ ہوں۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے بھی ان کی اتباع کی، حسن اتباع، یہ نہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مصلحتوں کی خاطر، حسن اتباع کی، بغیر کسی مفاد کے، بلکہ اپنا مسلک سمجھ کے، عقیدہ سمجھ کے، دین سمجھ کے صحابہ کی پیروی کو اپنا مسلک بنایا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اصحاب محمد، صراط الذین انعمت علیہم، ای صراط اصحاب محمد، اے اللہ ہمیں اصحاب محمد کا راستہ دکھا۔ وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے اسلام جس کے بغیر اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا، وہ اسلام جس پر صحابہ کرام ہیں۔ بہت سارے لوگ حدیث سے الرجی کھاتے ہیں، اور ما انا علیہ واصحابی حدیث کو ضعیف، کسی محدث نے ضعیف کہہ دیا تو وہ اٹھا کر اس کو جھنڈا بنا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اس حدیث کو تو کسی نے ضعیف بھی تو کہا ہے۔ قرآن اس حدیث کے مفہوم کی طرف بلا رہا ہے، ما انا علیہ واصحابی، قرآن راستہ دکھا رہا ہے کہ جب تک قرآن نے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے وہ راستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی، منافقین کو بھی کہا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو فَإِنْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اس طرح لاؤ ایمان جس طرح یہ لوگ لائے ہیں۔ اور پھر فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ جتنے بھی ایمان کی باتیں کرتے ہیں تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو پھر یہ حقیقت میں ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ تمہارے راستے چھوڑ دیں، تم سے الگ ہو جائیں تو پھر یہ ہدایت سے بھی دور ہیں۔ ہدایت کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کا مسلک۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، صحابہ کو بھی مخاطب کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی ما انا علیہ واصحابی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے اس کی ہدایت میں شک نہیں ہے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے وہ ہدایت سے دور ہے۔ اللہ کا کلام ہے یہ تو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث پر اگر آ جائیں صحابہ کی خیر ہے، یہ سراسر اہل بدعت کی دعوت ہے، اہل سنت کی یہ دعوت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا انکار تو کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کس نے انکار کیا؟ سب بدعتی قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ نے کون سی نئی دعوت دے دی؟ علاج کیا کیا آپ نے؟
قرآن و حدیث کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا. قرآن و حدیث کے ساتھ جو ایک شرط ہے صحابہ کرام کی، اس سے منحرف جو بھی ہوا ہے اس نے راستہ جدا کیا. صحابہ کے دور میں بھی جو صحابہ کے دور میں جن پر گمراہی کی مہر لگی ہے، اہل تشیع اور اہل خوارج، ان کا اصلی مرض یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کو اٹھایا ہاتھ میں اور صحابہ کو سائڈ پر کیا. ان الحکم الا للہ، فتویٰ لگایا سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل. کلمہ حق کا نعرہ مار کر باطل پھیلا رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ کو چھوڑ کر، جو صحابہ کو چھوڑتے ہیں لوگ، جو صحیح منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے ذریعے بھی باطل پھیلا سکتے ہیں. پھر آزاد ہیں، جس طرح مرضی تشریح کر لیں، جس طرح مرضی عقیدہ نکال لیں. ہمارے ہاں کتنے مفسر ہیں قرآن آگے رکھ کے پیٹ سے نکال رہے ہیں تفسیر ساری زندگی، اور ہمارے ہاں ان کو مفسر قرآن کا لقب ملتا ہے. اور جب کبھی حدیث کا حوالہ پوچھ لو، یہ حدیث مجھے پتہ نہیں، میرا فیلڈ نہیں ہے یہ، تو تجھے مفسر قرآن کس نے بنایا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اعلم بکتاب اللہ، ان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کہ اصحاب الحدیث جو ہیں، ائمہ حدیث، علماء حدیث، ان سے بڑھ کر قرآن کو نہیں سمجھنے والا کوئی. علیکم بالسنن، کہ تم احادیث کو لازم پکڑو. احادیث کو لازم پکڑنے کا مطلب علماء حدیث کو لازم پکڑو. حدیث علماء سے ملتی ہے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی قرآن کو صحیح نہیں سمجھتا، نہ ان سے زیادہ کوئی جانتا ہے تفسیر. اور یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا حدیث سے تعلق ہی نہیں، اور وہ مفسر قرآن ہے، اور ہم بھی مان لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے. قرآن تو صاحب قرآن اس کی تفسیر بیان کرے گا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث صرف عالم حدیث ہے، علماء حدیث ہیں، جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کلام ہے، جو کہ خلیفہ راشد ہیں، جن کی سنت پر جمنے کا حکم ہے، جن کے رہنمائی ہمارا مسلک ہے. تو کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن و حدیث کو پکڑ لے، صحابہ کی پرواہ نہ کرے، تو شاید یہ بھی کامیاب ہو جائے. قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دیکھیں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ذرا تھوڑی سی توجہ دینا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد. رسول کے ساتھ کس چیز کیا ہے رسول کے پاس؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس کا طریقہ. یہ ہدایت کا مصدر ہے. جس نے بھی واضح ہونے کے بعد، دلائل واضح ہونے کے بعد مخالفت کی، یہ ذنب بذاتہ، بذات خود ایک یہ بہت بڑا جرم ہے، نبی کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا. اس کے ساتھ ایک اور جرم بتایا ہے، ایک اور جرم ہے، ایک ہی آیت میں سزا ایک ہے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کسی اور طریقے پر چلتا ہے. مومنین، المؤمنین، الف لام عہد ذہنی کا ہے. جس وقت یہ آیت اتری ہے، جن مومنین کی طرف اشارہ ہے، وہ اس وقت ان کے علاوہ پوری دھرتی پر کوئی اہل ایمان نہیں تھا. وہ ہیں اصحاب محمد رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا کوئی اور مسلک بنا لیتا ہے. ایک تو نبی کی مخالفت، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، گناہ ہے، پہاڑ سے جیسا گناہ ہے. اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ دینا، صحابہ کا منہج چھوڑ دینا. کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ کا کوئی
تیسرا کوئی الگ چیز ہے کوئی، جس طرح لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث اور ایک فقہ ہے. صحابہ کرام دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. مسلمان ہونے کے باوجود، اہل توحید ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گے. جرم ان کا صرف ایک ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کہ قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک مسلک ہے. ایک مسلک کہتے راستے کو، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. کہ جس طرح اس کی قرآن و حدیث کو پریکٹیکلی سمجھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھایا ہے صحابہ کو. این 72 گروہ جو ہیں وہ بھی اپنا ایک پریکٹیکلی مسلک لائیں گے اس کے مقابلے کا. تو ایسے میں یہی ان کا جرم ہے. تو جب ثابت ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنے اپنے مسلک کے لیے استعمال کریں گے لوگ، یہ ثابت ہے، تو یہ فرض عین ہے کہ قرآن و حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک کے مطابق سمجھا جائے. اور جو ایسا نہیں کرتا اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا نبی کی مخالفت کرنا جرم ہے. سزا کیا ہے؟ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. اسے پھر اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے جدھر وہ گمراہ ہو کر جا رہا ہے، جس رستے کو اس نے اپنا دین بنا لیا ہے، مسلک بنا لیا ہے، پھر اسی پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور حتیٰ کہ جہنم واصل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بڑے دین پر ہوں، بڑے مسلک پر ہوں. یہی وہ انجام ہے بدعت کا بتایا اللہ کے نبی نے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ بدعت کی نشانی کی تعریف بتائی ہے. یہی بات کی ہے اللہ کے نبی نے بدعتی کے بارے میں، ان اللہ حجب التوبۃ عن المبتدع، کہ بدعتی سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق کی چھین لی ہے. یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے ہدایت ہی چھین لی ہے. ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی ان کو، ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. کہ جو لوگ جانتے بوجھتے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت کو چھوڑ کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لاتے ہیں. تو جو راستہ ہے قرآن و حدیث، جو راستہ دکھاتا ہے، قرآن و حدیث نے جو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے وہ ہے ما انا علیہ واصحابی. یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا نعرہ مارو آؤ لوگوں میرے پیچھے. یہ دعوت اہل سنت کی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ترجمہ اٹھاؤ، قرآن و حدیث کا ترجمہ اٹھاؤ اور سمجھو، نکلو کہاں؟ حق سے نکل جاؤ. یعنی سلف کا راستہ کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں. جب بھی قرآن و حدیث کی آپ دعوت دیتے ہیں تو سلف کا راستے کی اہمیت نہیں بتاتے تو آپ نے قرآن و حدیث کا حق نہیں ادا کیا ہے، آپ نے کوئی چوری کی ہے بیچ میں. قرآن و حدیث جو ام القرآن میں جو راستہ بتایا گیا، جو ڈائریکشن دی گئی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ بتایا گیا کہ اس میں یہ راستہ ہے اور یہ راستے گمراہی کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے اس کا دوسرا لفظ ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا گیا السنہ. السنہ الف لام لگا ہوا السنہ. تو جو شخص بھی اس طریقے کو اپنا لیتا ہے، قرآن و حدیث کو اس طریقے کے ساتھ سمجھتا ہے، تو وہ ہے اہل السنہ والجماعہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جس میں فرمایا گیا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ. جو لوگ سنت پر چلنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں، اور جماعہ اختلاف کا چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہے جن کا قیامت کے دن چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اور جن لوگ